عمران خان کو کیا آج رات 12 بجے سے پہلے شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کے اوپر اس وقت مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر حکومت نے تاخیر کی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کانٹیمپٹ ہوگی، اور حکومت کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے۔ دوبارہ اس لیے کہ پہلی درخواست کے اوپر اعتراض سامنے آ گیا، اب دوبارہ درخواست دائر کریں گے اور سپریم کورٹ سے وضاحت مانگیں گے کہ کیا اس کا اطلاق صرف عمران خان کے معاملے کے اوپر ہوگا یا سارے قیدیوں کے لیے بھی یہ رعایت ہے۔ یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کی توجیہ یہ ہے کہ نواز شریف کے کیس میں جو ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت ملی، وہ ایک میڈیکل بورڈ جس کو سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے تجویز کیا اور اس کی بنا کے اوپر باقی کام عدالت سے مہر لگی، اسٹیمپ پیپرز بھرے، اور وہ طریقہ کار وہ چاہتے ہیں کہ عمران کے لیے بھی لاگو ہو۔ پمز جائیں، پمز کے اگر میڈیکل بورڈ سے یہ تشخیص ہوتی ہے کہ ان کو شفا یا ایون پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت ہے تو اس کی بنا پہ اگلے سٹیپس جو ہیں ان کا فیصلہ ہو۔ لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ کچھ بیہائنڈ دی سین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی ایسی انٹریکشن ہوئی ہے پی ٹی آئی، عمران خان یا بشرا بی بی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جس کے باعث یہ راستے تھوڑے سے آسان ہوئے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں یہ چیزیں ماضی کے اندر کبھی بھی آگے نہیں بڑھتیں جب تک کہیں نہ کہیں کچھ ہلانے کے لیے کوئی پیش رفت بیک چینل کے ذریعے ہو نہیں چکی ہوتی۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے جوائن کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب، معروف ماہر قانون ہیں۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا عمران خان کو رات 12 بجے تک شفا ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ جی ملک صاحب، بالکل ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرڈر ہے اور انہوں نے، میرا خیال ہے کہ یہ مائنڈ فل ہو کے یہ 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ اس کے آپ نے جتنے بھی انتظامات کرنے ہیں ان کو وہاں سے لانے کے اور لاجسٹک اور سیکیورٹی میئرز، تو اس لیے میں 2 دن کا ٹائم، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج ہی لے آئیں۔ تو یہ بالکل بائنڈنگ ہے، اور اگر گورنمنٹ اس میں ریویو پٹیشن جیسے انہوں نے فائل کی تھی، رجسٹرار آفس نے اس پہ اعتراض لگا کے انہوں نے واپس لے لی، تو ریویو پٹیشن فائل ہونے سے جو اصل آرڈر ہے جو کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیا ہے وہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ بالکل ریویو پٹیشن فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جب تک وہ عدالت، کیونکہ ریویو لگے گی بھی اسی بینچ کے سامنے، تو جب تک وہ اپنے حکم کو معطل نہ کر دیں تو وہ حکم جو پہلے سے جاری شدہ ہے وہ بالکل بائنڈنگ ہے، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ پھر پٹیشنر جو ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں اس عدالت میں حکم عدولی کی وجہ سے، تو اس کے کانسیکوینسز اپنے ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، صحیح فیصلہ ہے؟ بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل فیصلہ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ اس پہ کوئی ٹیکنیکل اعتراض گورنمنٹ کو ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ ضرور ریز کریں، لیکن یہ ان کو پیش کرنا پڑے گا۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ 2 دن آج رات 12 بجے تک کمپلیٹ ہوں گے، تو میری یہ انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد کرے گی اور خان صاحب کو وہ الشفا ہاسپٹل میں بالکل ایڈمٹ کر دیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ سر، یہ بھی ممکن ہے کہ اگر حکومت کی یہ جو توجیہ ہے کہ پہلے سرکاری ہاسپٹل سے میڈیکل بورڈ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، تو وہ میڈیکل بورڈ پیمز والا جو ہے ان کو تجویز کر دے کہ شفا ہاسپٹل لے جائیں، تو وہ ان کی جو اعتراض ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ شفا کا میڈیکل بورڈ ایسا نہیں کرے گا، لیکن روٹین میں جتنے بھی انڈر ٹرائل پریزنرز یا پریزنرز ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو قائم بورڈ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس میں شاید یہ جو حکومت کا موقف ہے اس میں کچھ جان ہے، لیکن چونکہ یہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیسیفکلی الشفا ہاسپٹل اسلام آباد کے لیے پاس کیا ہے، تو جب تک وہ اپنے فیصلے کو خود غیر مؤثر نہیں کرتے تو یہ بائنڈنگ ہے، یہ ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرنا پڑے گا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ متعلقہ لوگوں کے اوپر ہو سکتی ہے۔ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عابد شیر علی، سینئر رہنما پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ۔ عابد شیر علی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر، آپ کیا چاہتے ہیں، عمران خان کو شفا لایا جائے یا نہ لایا جائے؟ دیکھیں جی ملک صاحب، میں تو میری لیڈرشپ بھی ہمیشہ نرم گوشہ رکھتی ہے، کبھی انہوں نے کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کی، نہ نواز شریف صاحب نے کی، نہ شہباز شریف صاحب نے کی۔ اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن جو ان کی خواہش کے مطابق ہے، کیونکہ گورنمنٹ پہلے بھی ان کو پیمز لاتی جاتی تھی، ان کی ٹریٹمنٹ کراتی تھی،
اگر مطمئن نہیں ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ پیشنٹ کرٹیکل ہے یا اس کی خدا نخواستہ کوئی کنڈیشن ایسی ہے تو اس کو پھر اس کی مرضی کے ڈاکٹر چاہے پمز میں لا کے دکھا دیں یا الشفا پہ لا دیں. میں ملک صاحب ان سے ہٹ کے سیاق و سباق سے ماضی میں جب نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ ہوگی، باہر جانے کا معاملہ بھی چھوڑ دیں، باہر جب وہ لوکل ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، جب عمران صاحب کو کہا جاتا تھا جی شریف میڈیکل میں جائیں گے، بالکل نہیں جانے دیا گیا. ان کو کہا تھا جی اتفاق ہاسپٹل میں جانے دیں، ان کو جی یہ اپنے فیملی کے ہاسپٹل ہے یہاں پہ کیسے. تو نواز شریف صاحب کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں کی گئی تھی. ڈاکٹرز وہاں پر ان کے معالج کو بلوا لیا گیا تھا کیونکہ وہ بڑے کرٹیکل تھے، ان کے دھبے بنے ہوئے تھے ریڈ کلر کے، ان کی بازوؤں پہ، ان کے جسم پہ، ان کی اور قسم کی کنڈیشن. ان کے پرسنل فزیشین بھی ساتھ تھے، ڈاکٹر شمسی صاحب کو کراچی سے بلایا گیا، پھر لندن جانے کی اجازت دی گئی. دیکھیں ملک صاحب سروسز ہاسپٹل میں یہ آپ ماشاءاللہ آپ کی ہر جگہ احترام عزت ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو عمران خان کی تقریریں نکال لیں، عمران خان کے اسمبلی پہ تقریریں تو نہ ہی نکالیں کیونکہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس میں تو کہتے تھے ان کے اسی اتروا دو، ان کو ایک ایک کو جیل میں ڈال دوں گا. وہ ایک اور ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں پیٹے جا کے کہ نواز شریف 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر ہے، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. آپ ہمیں شریف تو عمران خان کہتا تھا جی کہ یہ انہوں نے ہاسپٹل جو بھی کہتا تھا. اب اللہ تعالیٰ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بیماری کا ان کی مذاق نہیں اڑاتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن ملک صاحب آج وہ اسی جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا. ڈاکٹروں کی بھی ضرورت پڑ گئی، اعلیٰ علاج کے لیے ہاسپٹل کی بھی ضرورت پڑ گئی. اس پہ ویسے عابد شہری صاحب خوش نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں خوش نہیں، اس پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. میں اللہ سے توبہ کر کے پہلے میں مرسا دیکھے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کسی کی بیماری عمران خان سپر فٹ آدمی تھا، اللہ تعالیٰ لیکن ابھی ہائپر ٹینشن، اینزائٹی اور اینجیوگرافی بھی سپریم کورٹ کو بتایا گیا، ان کی اینجیوگرافی بھی. اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی اور دماغی دونوں ان کو صحت تندرستی دے. میں دعا گوں ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے. سیاسی اختلاف میرا ان سے بہت زیادہ ہوگا. شفا ہاسپٹل جانے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اگر رولز اجازت دیتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تو میں تو نہیں روک سکتا. بالکل صحیح. شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات کے پی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شفیع جان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیا اپڈیٹ ہے سر؟ کیا پیش رفت کیا ہے؟ کیا آج رات 12 بجے سے پہلے عمران خان جائیں گے یا ابھی کچھ اور رستے میں رکاوٹیں ہیں ابھی؟ سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیے 12 بجے تک تو سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان کو شفٹ کیا جائے، جس کے عمل درآمد میں یہ حکومت روڑے اٹکا رہی ہے. 12 بجے تک ہم انتظار ضرور کریں گے، اور ہم نے اپنی مشاورت بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہمارا بالکل تیار ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے. عابد شیر علی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی اور عمران خان صاحب کی بیماری کو مطلب ایک موازنہ کیا. دیکھیں عمران خان صاحب بھی تو کئی بار پمز ہاسپٹل لائے گئے. اگر یہ کسی سرکاری ہاسپٹل کا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وہاں پہ لایا گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب آنکھ کا ایشو بنا تو عمران خان صاحب کو پمز نہیں لایا گیا. ایک بار نہیں کئی بار لایا گیا. نہ ہی پارٹی کو بتایا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ذاتی ڈاکٹر کی اجازت تھی، اور اس پمز میں لے کے آئے جہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ موجود نہیں تھا اور عمران خان صاحب کو ریٹینا کا ایشو تھا. اب یہ حکم جو ہے تو سپریم کورٹ نے کیا ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کی، اور اس بورڈ کی رپورٹ کی روشنی بھی کی ہے جو بورڈ اس حکومت نے خود بنائی تھی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے، جب اس پہ اعتراضات لگائے گئے اس کو واپس کیا گیا. ابھی بھی عمران خان صاحب کو یہ شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم 12 بجے تک ندیم صاحب انتظار ضرور کریں گے. اس کے بعد ہم نے کورٹ آف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا ہے، اور یہ حکومت سپریم کورٹ کو بھی مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت پہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے حکم نامے کے بیچ میں روڑے اٹکا رہی ہے.